ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید، فرمان حمید اور اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض ایسے اعمال کا تذکرہ ہوا، ایسے اعمال بیان ہوئے کہ جن کی برکت سے، جن کے بجا لانے کی وجہ سے، جن پر عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اہل ایمان کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت حاصل ہوگی، آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، آپ کا پڑوس اور آپ کی صحبت میسر آئے گی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. مختلف احادیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہا اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. معیت یعنی ساتھ انہیں نصیب ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا. اللہ کے منعم بندوں پر، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ یقیناً جنت میں ہوں گے. ان کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، صدیقین کے لیے، شہداء و صالحین کے لیے جنت کی بشارتیں قرآن مجید کی بہت سی آیات میں موجود ہے. اور فرمایا رب کریم نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین رفیق ہیں، ساتھی ہیں. یعنی اگر کسی کو ان کا ساتھ نصیب ہوتا ہے تو یہ بڑے ہی بہترین رفیق ہیں، بڑے ہی بہترین دوست ہیں، بڑے ہی بہترین ساتھی ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے اہل ایمان کو قیامت کے دن جنت کے ساتھ ساتھ ان خوش نصیب لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اپنے تمام معاملات میں، اپنے عقائد میں، اپنے ایمانیات میں، اپنی عبادات میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنے معیشت میں، اپنی تجارت میں، اپنی اخلاقیات میں، اپنے برتاؤ میں
اپنے رویے میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں تمام معاملات میں۔ یہ مطلب نہیں ہے اطاعت کا کہ مسجد تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، نماز تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ مطلب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ حج کیسے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق، آپ کے ہدایات کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق۔ شادی کیسے کرنی ہے؟ ہماری مرضی سے۔ لین دین کیسے کرنا ہے؟ ہماری مرضی سے۔ اخلاق کیسا ہو؟ ہماری مرضی کا۔ کاروبار کیسا ہو؟ ہماری مرضی کا۔ نوکری کیسی ہو؟ ہماری مرضی کی۔ وہاں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں، گویا ہمیں اس کا شعور ہی نہ ہو، گویا ہمیں اس کی سمجھ ہی نہ ہو کہ صرف عقائد میں، ایمانیات میں، عبادات میں ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام معاملات میں۔ ایسے نہیں کہ عبادات کو، دین اسلام کو مسجد کی چار دیواری کے اندر محدود کر لیا جائے اور اس کے بعد ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے شادی بیاہ کا ماحول، ہماری میتوں کا پرسے کا ماحول ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہمارے اپنے طور طریقوں کے مطابق ہو، ہماری اپنی خواہشات کے مطابق ہو، وہاں ہمیں اللہ اور اس کا رسول یاد نہ آئے، تو پھر یہ اطاعت اور عبادت نہیں ہوگی۔ اطاعت اور عبادت تب ہوگی کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں، جیسے کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کا شعور دلاتے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اگر ہم اطاعت کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہے، تو ایسے فرما بردار لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ انعام کے طور پر اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ، اپنے منعم بندوں کے ساتھ، اپنے خاص بندوں کا ساتھ عطا فرمائے گا اور ان کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صرف صحیح بخاری میں ہی نہیں، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، حدیث کی بہت سی کتابوں میں، صرف ایک صحابی سے نہیں، اس مفہوم کی حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے۔ سیدنا انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا من اہل البادیہ، دیہات کا کوئی آدمی، دور دراز کے دیہات کا کوئی آدمی، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضری کا شرف پانے والا ہوا، اللہ کے نبی کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ متی الساعۃ قائمہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں قیامت کا ذکر ہے، جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ آتا ہے، آخرت کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ جو آخری گھڑی ہے، یہ جو فیصلے کا دن ہے، یہ جو یوم الجزا ہے، یہ جو یوم الحساب ہے، یہ جو یوم التغابن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب قائم ہونے والا ہے، کس دن قائم ہونے والا ہے، کس سال قائم ہونے والی ہے، یہ قیامت کس گھڑی میں آنے والی ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ متی الساعۃ قائمہ، قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ یہ ایک سوال تھا ان صحابی کا۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ سوال کے جواب میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی سوال کرے تو اسے جواب دیا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال کے جواب میں سوال کیا جاتا ہے۔
اس کی وجہ ہوتی ہے، اور ایسا قرآن مجید میں بھی موجود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والوں سے اللہ نے قرآن میں سوال ہی کیا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو اللہ کے بارے میں شک ہے جو اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. سوال کے جواب میں جواب کے بجائے سوال کرنا اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بات سمجھائی جانی ہے وہ اس پر ڈپینڈڈ ہوتی ہے، اس پر قائم ہوتی ہے. یہ سمجھ میں آ گئی تو پھر اگلی چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب تو دیا، لیکن اس سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے سوال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلَكَ مَا اعددت لہا، تمہارے لیے ویل ہو، تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے. قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی. اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کب قائم ہوگی، اصل چیز کیا ہے؟ قیامت کی تیاری. ما اعددت لہا، تو نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کس سال میں، کس مہینے میں، اور مہینے کے کس ہفتے میں، اور ہفتے کے کس دن میں، اور دن کے کس حصے میں آئے گی. یہ بات اصل اہمیت کی حامل نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے جو بات اصل اہمیت کی حامل ہے وہ ہے اس قیامت کا احساس اور اس کی تیاری، کہ بندہ قیامت کی تیاری کرے، اسے قیامت کی فکر ہو، اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں نے اپنے تمام کیے دھرے کا، اپنے تمام اعمال کا ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. یوم الجزا کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یوم الحساب کو، بدلے کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور وہ پھر اس فکر کے ساتھ اپنے آخرت کی تیاری کرنے والا ہو. اصل اہمیت اس چیز کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا احساس دلایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی کی فکر دلاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، سورۃ الحشر کی آیات ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرتے رہو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کا ڈر، اللہ کے لیے تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہر وقت تم پر رہے، اور ہر نفس تم میں سے، ہر جان، ہر انسان، ہر روح یہ دیکھے، اس بات پر غور کرے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے اپنی کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے، اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا خبر رکھنے والا ہے تمہارے تمام کے تمام اعمال سے. تمہارا کیا دھرا، تمہارے اعمال، خواہ وہ نیکیاں ہوں خواہ بدعمالیاں ہوں، اللہ کی نگاہوں سے، اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے وہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا ڈالا. اللہ کو بلانا کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو بلانا. اللہ کو بلانا کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کو بھلا دینا. یعنی انہیں اللہ کے احکام یاد ہی نہیں رہتے، جو ان کی مرضی میں آئے وہ کر رہے ہیں، اپنی خواہشات نفسانیہ میں چل رہے ہیں. ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا ڈالا. اور جو اللہ کو بلا رہے ہیں در حقیقت وہ اپنے آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ کو نہیں. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انہوں نے خود اپنے آپ کو بلا رکھا ہے، خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے، یعنی اپنے وجود کو بھولے ہوئے. انہیں اپنی حیثیت بھول گئی ہے، اپنا مقام بھول چکا ہے. انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ ان کی اوقات کیا ہے. ان کی اوقات اتنی ہے نا ایک انسان کی، کتنا کوئی جی لے گا، کتنا کوئی جی لے گا. عمومی عمر تو 60-70 کی ہوتی ہے، اس پر بھی بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. لیکن اگر زیادہ بھی عمر مل جائے تو 100 سال 150 سال اس کے بعد مرنا ہی ہے نا آخر کو. اور پھر قیامت کا دن بھی تو قائم ہونا ہے. تو جو اللہ کو بلاتا ہے، اللہ کو فراموش کرتا ہے،
وہ در حقیقت اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خود انہوں نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرمایا رب کریم نے کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی دن کا احساس دلاتے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا، اگر تم ناشکری کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، انکار کرتے رہے، تو تم کیسے بچو گے اس دن کے عذاب سے جس دن کا غم بچوں کو غم کے مارے بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر، السماء منفطر، آسمان اس دن پھٹنے والا ہوگا۔ اور فرمایا کان وعدہ مفعولا، اور اس کا یہ وعدہ ایسا ہے کہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، یہ قیامت کا بیان یقیناً ایک نصیحت ہے، جو چاہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سبیل کو، اللہ کے راستے کو، اللہ کے بیان فرمودہ طریقے کو، یعنی اللہ کے دین کو، اسلام کو تھام لے اور اس پر عمل کرنے لگے، اسلام کو اپنا راستہ بنا لے، وگرنہ قیامت کے دن بچنے کے کوئی چانسز نہیں، کوئی امکان نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا احساس دلاتے ہوئے کہ یہ اہمیت نہیں رکھتی، اصل بات اس کی اتنی اہمیت نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ تو جب ہونی ہے ہو کر رہے گی، بتا کر کے تھوڑا آئے گی، اچانک ہی آئے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بیان فرمائی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا اس کا، تو تیاری کرنی چاہیے، قیامت کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ ما اعددت لها، بتا تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو ان صحابی نے، کیونکہ صحابہ کرام کے مزاج میں عاجزی انکساری ہوتی تھی، وہ اپنے اعمال کو کچھ بھی نہیں سمجھا کرتے تھے، وہ اپنے اعمال کو ایسے اہمیت نہیں دیتے تھے جیسے ہم ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں تھوڑا نمازوں کی پابندی کر لی، کچھ نوافل پڑھ لیے، تو پھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم پر وہی نازل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے اعمال کے پہاڑ کھڑے کر دیے، حالانکہ ہمارے اعمال میں وہ اخلاص نہیں ہوتا، وہ خشیت نہیں ہوتی، وہ خشوع، وہ عاجزی، وہ انکساری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ معاف فرمائے دکھاوے کے لیے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ صرف وقت گزارنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں دیکھیں گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ کا فضل، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے والے۔ اس کے باوجود بھی ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کچھ نہیں ہے میری، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب وہ تو صحابی تھے، اور اگر اعمال ان کے کم بھی ہوں، فرض کیجئے جنت تو تمام صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، لیکن اس میں پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اعمال نہ بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ چونکہ جب انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، یہ عرض کی صحابی نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تمہاری اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور تم جنت میں جاؤ گے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ تو اس میں بہت بڑی خوشخبری ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص اگر گناہ گار ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ ہمارا کام لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا نہیں، حقیقت بتانا ہے، اللہ کی رحمت بھی بتانی ہے، اور
دونوں پہلو کہ اللہ کا حساب بھی بڑا ٹائٹ ہوگا، اللہ کا حساب بھی بڑا سخت ہوگا، اس سے بھی انسان کو غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ لیکن اللہ کی رحمت کے تو کیا کہنے، اور خود اللہ فرماتا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میری غضب پر غالب ہے۔ اب دیکھیے اس کا اندازہ لگائیے اس بات سے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الحدود میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اس نے شراب پی رکھی تھی۔ شرابی پکڑا جاتا ہے، اگر فوراً ابھی تھوڑی دیر پہلے شراب پی ہوئی ہو تو منہ سے بھاس آتی ہے، بدبو آتی ہے، تو وہ اس کیفیت میں اور پھر وہ تھوڑا اس کے چال ڈال میں بھی بیلنس برابر نہیں رہتا، اکثر پکڑے گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ضربوں کی سزا دی، شراب کی یہی حد ہے، 40 ضربیں، یعنی 40 اس کی کمر پر 40 تھپڑ مارے جائیں، یا 40 چپل مارے جائیں، یا کوئی ہلکا پھلکا کوڑا لے کر جان نہیں لینی ہوتی، شرمندہ کرنا مقصود ہوتا ہے، احساس دلانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے کمر پر 40 کوڑے مار دیے۔ وہ والے کوڑے نہیں جس کا نام انہوں نے چھتر رکھا ہوا ہے، جس کو ایک پڑ جائے تو وہ بیچارہ بیٹھنے جیسا نہیں رہتا، پاؤں پر پڑ جائے تو کھڑے ہونے جیسا نہیں رہتا، ہاتھ پر پڑ جائے تو کئی دن تک ہاتھ جو ہے وہ صحیح سے کام کرنا بھول جاتا ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے، یہ انگریزوں کے چھتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ بہت شدید ضرب نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، وہ سنا کر پھر آپ کو یہ حدیث دوبارہ مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ہی ایک شراب کا اور آیا، شرابی تھا، تو کہا گیا کہ اس کو 40 ضربیں ماری جائیں۔ فرمایا پہلے سے ہی ختم ہے، جان نہیں ہے اس میں، بڑے کمزور ہیں، 40 مارے تو ہو سکتا ہے جان چلی جائے، ہلکی ضرب پر بھی ہو سکتا ہے جان چلی جائے، بیمار بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 پتلی پتلی شاخیں لو، ٹہنیاں ہوتی ہیں نا شاخیں، ایک تو بڑی ٹہنی ہوتی ہے پھر اس کی پتلی شاخیں ہوتی ہیں، تو فرمایا 2 پتلی شاخیں لو اور اس سے اسے 40 بار مارو، 80 کوڑے بنتے ہیں اس طرح، یعنی ضرب ہلکی ہوئی تو 2 سے مار رہے ہیں، ایک تھوڑی نرمی کر دی تو برابر کر دیا، 80۔ تو اس شخص کو بھی سزا ملی۔ اب کچھ دنوں بعد پھر پکڑے گئے اسی کیس میں، پھر آ گئے، پھر سزا ملی، تیسری بار پھر پکڑے گئے۔ تیسری بار میں کسی صحابی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ کتنا بے شرم ہے یہ، بار بار اس کیس میں پکڑا جاتا ہے شراب کے، اور بار بار اسے سزا ملتی ہے، پھر یہی حرکت کر بیٹھتا ہے، شرم نہیں ہے اس کو اس طرح کی کوئی بات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی پر شیطان کی مدد مت کرو، اگرچہ یہ گناہ گار ہے، وَلَكِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ گناہ گاروں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اس کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اللہ اور تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حدیث سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بہت سے صحابہ سے مروی ہے، حتیٰ کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، جب صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کی شرح میں، جب امام ابن حجر اسقلانی اس کی شرح لکھ رہے ہیں تو وہاں بیان کیا کہ ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے، انہوں نے 20 کے قریب صحابہ سے یہ حدیث نقل کی ہے، یعنی اس حدیث کے راوی 20 سے زیادہ صحابہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبب، کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے۔ اور ایمان والوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا
سورۃ توبہ کی 24ویں آیت ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے یہ بات کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے قوم قبیلے خاندان اور تمہارا مال جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو اور تمہاری تجارت جس کے کساد کا، جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، تم ڈرتے ہو، تم پسند نہیں کرتے، اور وہ مساکین ترضونہا اور تمہارے وہ گھر جنہیں جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن میں جا کر کے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر یہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ تمہیں محبوب ہیں، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے امر کا، اللہ کے فیصلے کا، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ وہ تمہیں آ پہنچے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت پر ان چیزوں کو ترجیح دے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ یعنی ان کی محبت منع نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ان سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ محبتیں فطری ہیں، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ وہ کفر میں جانا تو پسند کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد وہ آگ میں جانا تو پسند کرتے ہیں، لیکن کفر میں نہیں۔ غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا وہ کفر میں جانا پسند کرتے ہیں، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ آگ میں جانا تو پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کفر میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان پر ایسے غالب رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری دی کہ تم ان کے ساتھ ہو جن سے تم محبت کرتے ہو، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کی وَنَحْنُ كَذَلِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ہو جن سے تم محبت کرتے ہو، یہ عام حکم ہے، سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، اسی طرح کا معاملہ ہمارا بھی ہے، یہ صرف اس فرق کے ساتھ خاص ہے۔ پکا کروانا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں بالکل بالکل، یہ سب کے لیے ہے، یہ سبھی کے لیے ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت کے دن انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرْحًا شَدِيدًا، اس دن ہم بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو ہماری جنت پکی ہو گئی، ہمیں یعنی گویا یقینی طور پر ضمانت مل گئی، گارنٹی مل گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جنت میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اب رہ گیا آخری بات، اس صحابی کا سوال۔ ان کا سوال کیا تھا؟ متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کا جواب تو ابھی تک نہیں ہوا، باقی ہے اور حدیث میں موجود ہے۔ تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس فرماتے ہیں کہ فمر غلام للمغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لڑکا ایسے گزرا وہاں سے، وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي، انس فرماتے ہیں میرا ہم عمر تھا، میرا ہم عمر تھا۔ غلام کہا ہے، اس کا مطلب ابھی وہ لڑکے ہی تھے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مختص کیے گئے، چونکہ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، چھوٹے موٹے کام بچے بڑی پھرتی سے کر لیتے ہیں، بڑوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور گھر میں بچے ہوں تو بڑے کام بھی نہیں کرتے، چھوٹے موٹے گھر کے کام ہوتے ہیں، ادھر جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، یہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ، ویسے چورس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ان کے لیے بچے ہی تیز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ایک بچہ طلب فرمایا تھا، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تھے۔ اب یہ کب کی بات ہے ایگزیکٹ تو نہیں، مطلب یہ تو ابتدا کی بات ہے، وہ 10 سال کے تھے، لیکن غلام کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، لڑکے ہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ بچہ ایسے گزرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دکھایا،
اس کو، ان دیہاتی صحابی کو، فرمایا ان اخر هذا فلن يدركه الحرم حتى تقوم الساعة، فرمایا اگر یہ بچہ اسے مہلت دی گئی تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی ابھی یہ بچہ ہے نا 10-12 سال کا، اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا، اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے مطابق تو قیامت ہو جانی چاہیے تھی، قائم نہیں ہوئی، تو کیا مراد ہے یہاں قیامت سے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا قیامت 2 ہیں، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ، چھوٹی قیامت بڑی قیامت۔ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، صحیح مسلم شریف کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ قانتہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا محبوبہ رسول بیان فرماتی ہیں کہ کان رجال من الاعراب، عموماً دیہاتی آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیہاتیوں کا مزاج سادہ ہوتا ہے، کچھ بھی بڑی بے تکلفی سے کہہ دیتے ہیں۔ ہم شہری لوگوں میں جو تکلفات ہوتے ہیں، جو تصنع ہوتا ہے، جو بناوٹ ہوتی ہے، ان میں نہیں ہوتی، سادہ ہوتے ہیں۔ یا یوں کہیں کہ جنہیں ہم آداب سمجھتے ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہوتے، ان کو وہ آداب نہیں سمجھتے، ان کے آداب اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ ان کے آداب یہی ہے کہ جو منہ میں آئے، جو سمجھ میں آئے، جو ذہن میں آئے پوچھ لو، بول دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اکثر آ کے سوال کرتے تھے یأتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسألونہ متی الساعۃ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے، پوچھتے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا کرتے؟ فرماتے فکان ينظر الى اصغرهم، آپ دیکھتے کہ ان میں سب سے چھوٹا کون ہے اس وقت مجلس میں، جو بھی چھوٹا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان یعیش ھذا، اگر یہ زندہ رہا تو اسے بڑھاپا نہیں آئے گا، حتی تقوم علیکم ساعتکم، تمہاری قیامت تم پر آئی جائے گی۔ سمجھ میں آئی؟ یہ فرد کی قیامت مراد ہے۔ ہر شخص پر ایک قیامت آنی ہے مرنے کے بعد، مزے لینے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے، احساس پیدا کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر کہ میں مروں گا، میری قیامت ہوگی۔ کیونکہ فرمایا یہ بچہ ہے، اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا کہ تم میں سے ہر ایک کی قیامت قائم ہو چکی ہوگی، یعنی مرنے کے بعد انسان پر پہلی قیامت قائم ہوگی جب اس کا حساب کتاب ہوگا، اور بڑا حساب تو یوم الجزا کو ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ وہ ایسی بڑی قیامت ہوگی جس کے بارے میں قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں کہ آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ رزا رزا ہو جائیں گے، زمین پھٹ پڑے گی، یہ ساری باتیں وہ بڑی قیامت کی ہیں۔ چھوٹی قیامت تو مرتے ساتھ ہی قائم ہو جائے گی، اور یقیناً اس شخص کے یہ بہت بری ہوگی کہ جو بدعمالیوں میں مشغول رہا، جو نفسانی خواہشات پر چلتا رہا، جو من مرضی کی راہ پر چلتا رہا، اپنی مرضی کی راہ پر چلتا رہا، جو توحید سے دور رہا، شرک کا دل دادا رہا، جو کفر میں مبتلا رہا، جو بدعات کا رسیہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور تھا، جو گناہوں میں غرق تھا، اپنی من مرضی کرتا تھا، اور جو کفر و شرک ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی وہ تو معافی نہیں ہوگی، اور اگر گناہ گار ہے اللہ کی رحمت غالب آ گئی تو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احساس دلاتے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے آخرت کی طرح تیاری کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واضح ہوا کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بچے پر بڑھاپا آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی، اس سے مراد قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے، بڑی قیامت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کریں، ہر معاملے میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دیکھیں، خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، ایمانیات کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، ملازمت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو، برتاؤ کا معاملہ ہو، بیہیویئر کا معاملہ ہو، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور آخرت کی کامیابی کو پا لیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو آج کی نشست میں دو قسم کے ایسے لوگ، ایک اطاعت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی، ان کو جنت میں نبیوں کا ساتھ ملے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، اور دوسرے وہ خوش نصیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوئے، آپ کی محبت کے بدلے میں اللہ یہ کرم فرمائے گا کہ قیامت کے دن جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हद्यि हद्यु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रल उमूरि मुहदसातुहा इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम फ़ी फ़िलिस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मज़लूमीन फ़िलिस्तीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।